خصوصی کو سامعین جی وقار آج کا انتہائی خوبصورت یہ دن جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس میں جلوس نکالا گیا اور یہ عظیم الشان محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا گیا. اس کو سجانے میں کردار ادا کیا زیر اتمام کارکنان تحریک ختم نبوت. اللہ پاک آپ کی اس عقیدت کو اور آپ کے اس پروگرام کو جس خوبصورت انداز سے آپ ہر سال کی طرح ہر سال بلکہ اس پروگرام کو سجاتے ہیں، اس سال بھی اس پروگرام کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب کرے. اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب پیر سید اسد حسین شاہ صاحب، جن کی انتھک محنتوں کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہو کر مصطفیٰ کے ذکر میں لگے ہیں، تذکرہ مصطفیٰ میں مگن ہیں. زیر نگرانی پیر سید اسد حسین شاہ صاحب، زیر صدارت جناب پیر سید صفدر علی شاہ صاحب، آپ کا تعلق عہدہ شریف سے ہے. آپ آج کی اس خوبصورت مجلس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. سامعین جی وقار بات بگڑی اسی در سے بنی دیکھی ہے، بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے، جولی منگتوں کی اسی در سے بری دیکھی ہے. اور میری نظروں میں نیازی کوئی ججتا ہی نہیں، ارے جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. میری نظروں میں نیازی کوئی ججتا ہی نہیں کہ جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. اور کیا بتاؤں کہ کیا ہے مدینہ کی گلی میں، مقبول ہر دعا ہے مدینہ کی گلی میں، ہر درد کی دعا ہے مدینہ کی گلی میں، ہر مرض کی شفا ہے مدینہ کی گلی میں. ارے ایک نیم کا پردہ ہے مدینہ کی گلی میں، اٹھ جائے تو پھر خدا ہے مدینہ کی گلی میں. اور کسی شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر نہ بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ. رائے معرفت سے نہ انسان گزرتا، نہ سیر آسمانی فضاؤں کی کرتا، نہ ادراک بڑھتا نہ احساس ابھرتا. جو منزل نہ ہوتی تو رفتار کیسی، جو محفل نہ ہوتی تو گفتار کیسی. اور اس زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے. فضا میں صدا لن ترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی. نہ یہ عرش کرسی نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دارے. ارے جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو حق نے محمد بلایا نہ ہوتا. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ خلافت.
سمین زی وقار روایات میں آتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا اس حوالے سے کہ آپ سرکار چاندنی رات میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دکھتے تھے. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہمیں سرکار کے چہرے کے حوالے سے اپنی بساط کے مطابق کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. شاعر لکھتا ہے کہ ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ, ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ, ارے اس سے پہلے نہیں دیکھا کوئی ایسا چہرہ, اور اپنا ایمان تو فرشتوں سے بھی افضل ٹھہرا, ارے اس پہ ایمان ہے جس کا نہیں دیکھا چہرہ, کیونکہ ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے تاکہ آپ کی بھی حاضری ہو جائے اور محفل کا حسن بھی برقرار رہے. سمین زی وقار بے مثل ہے کونین میں, بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ, آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ, دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنہان, ارے تکتا رہو تیرے شاہکار کا چہرہ, کیونکہ ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ, اور اپنے محبوب کا اس طرح سے سجایا چہرہ, پھر مخالق نے ایسا سوارا چہرہ, پوچھا جبریل سے آقا نے کہ ہم کیسے ہیں, عرض کی اس سے پہلے نہیں دیکھا کوئی ایسا چہرہ, اور مان لیتا تھا وہ ناصر کہ خدا ہے کوئی, ارے دیکھ لیتا جو شاہ ارض و سما کا چہرہ, کیونکہ ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ. میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مجاہد اہل سنت کے عظیم ترجمان اور سرزمین پنتھل پر پہلے بھی آپ نے شفقت اور محبت فرمائی اور ہمارے پاس تشریف لائے. ایک بار پھر ہم نے آپ کو مدعو کیا, آپ تشریف لائے, ہم آپ کو تشریف لانے پر سرکار کی اس بزم میں, سرکار کی اس مجلس میں آپ تشریف لائے. ہم عوام علاقہ پنتھل کی طرف سے, کارکنان تحریک ختم نبوت کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور نعروں کی گونج میں بھرپور انداز میں جناب کا استقبال کیجئے. حضرت علامہ سید مصباح الحسن شاہ صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. اب سرکار کی آمد کے حوالے سے نعرہ ہوگا, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فضا میں لہرا کر مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کیجئے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, پیارے کی آمد, سونے کی آمد. ذرا ادب سے بولو, ذرا ادب سے بولو, ذرا پیار سے بولو, ذرا پیار سے بولو, ذرا پھر سے بولو, سارے مل کر بولو, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرہ جناب پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی والوزن والعدل والفضل والعزم والنظم بالجزم بوحدته
الكبرياء بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مضاني له ولا مضارع له ولا جلد بلد جسد رسو وجذب عظم له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وحبيبنا وطبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا سيدنا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا ومحبوبنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأعظم الخلق وأعلى الخلق وأولى الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق فأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأزهدنا وأرفقنا سيدنا ومولانا ثم نشهد أن حبيب ربنا ومحبوب صمدنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو غدوة نظمة رطبة قدوة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله الذين نزلت فيهم آية المبدة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ وعلى
أولي العزة والبررة والتقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم. عقیدت محبت ذوق شوق کے ساتھ بارگاہ سید الانام میں ادعیہ درود و سلام پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے پہ مصطفیٰ کی آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے اور یہ کون آ رہا ہے یہ کون آج آیا یہ کون آ رہا ہے یہ آج آیا سوئے ہوئے مقدر سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے اور شاہوں کے در پہ جانا توحید تھی ہماری شاہوں کے در پہ جانا ہماری ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ان کی گلی میں ہم نے لگا دیے اور وہ جانے نصیرت
کا خالق ہم نے تو اپنے دل کے دکھڑے سنا دیے آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے اللہ رب ذوالجلال کی حمد و رضا کا حضور سید کونین رحمت للعالمین جان کائنات روح کائنات اصل کائنات فخر آدم و بنی آدم شفیع محتشم حبیب مکرم رحمت کونین جد الحسن والحسین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین بے قصوں کے قص بے سہاروں کے سہارا باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات سیدنا و مولانا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق واجب الاحترام فخر السادات مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب چشتی حیدری گولڑوی دامت برکاتکم القدسیہ زیب مسند صدارت فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید صفدر شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ آستان عالیہ عہدہ شریف عالم نبیل فاضل جلیل فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم القدسیہ سٹیج پہ جلوہ افروز جملہ علماء کرام ثنا خانان سید الانام بالخصوص سادات کرام اور میرے سامنے جلوہ افروز میرے محبوب پاک علیہ السلام کی محبت میں آنے والا ہر مہمان خصوصی بالخصوص کارکنان تحریک ختم نبوت جن کی شاہ صاحب کے ذریعے جن کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان پہاڑیوں کے درمیان اور ان چٹانوں پہ بیٹھ کے جنہوں نے سرکار کی محبت کا درس دیا اور اس درس کی بدولت کرسیوں پہ بیٹھنے والے نبی کا ذکر سننے کے لیے پتھروں پہ بیٹھنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اللہ ہر ایک کو اس کی محنت کرے بدلے میں نہیں اپنے فضل سے جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ہر ایک کو ہمت عطا فرمائے ہم میں سے کہ زندگی کا جو لمحہ گزرے حضور کی غلامی میں گزرے احباب ذی وقار آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں سجائے جانے والے جلوس میں بھی اور سرکار کی خوشی میں سجائے جانے والی بزم میں بھی شامل ہیں اور میری نظر میں کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں یہ میں نے کہیں پڑھا ہو اگر کسی کے علم میں ہو تو ضرور اضافہ فرمائے
کہ باقی کسی عبادت پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہو جتنا محبوب کے ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ میری نظر میں کتنی ایسی کوئی روایت نہیں گزری کہ یہ وہ عظیم کام ہے امام الانبیاء کی آمد کا ذکر کرنا۔ میری نظر میں کوئی روایت نہیں ایسی گزری کہ جس میں ایسے الفاظ ملیں، کسی بندے نے نماز پڑھی ہو اللہ اتنا خوش ہوا ہو، زکوٰۃ دی ہو اللہ اتنا خوش ہوا ہو، روزے رکھے ہوں اللہ اتنا خوش ہوا ہو، حج کیے ہوں اللہ اتنا خوش ہوا ہو۔ ایک روایت گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات پہ آنے پہ کسی نے یہ بولا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آمنہ کے لال جیسا نبی عطا فرمایا۔ چونکہ ہم نے میلاد کی بات میں یہ تو دیکھیں، ہم میلاد مناتے ہیں، یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جس نے یہ جملہ بولا اس کے صلے میں آمنہ کے لال کے ذریعے سے جو خوشخبری اور خوش بختوں کو ملی وہ زمانے میں کسی عبادت گزار کو نہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، جلد نمبر 5 ہے، وہاں مسند احمد بن حنبل میں شامیوں کی جو مسند ہے اس میں یہ روایت ہے 5ویں جلد میں کہ ایک دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ مبارکہ سے نکلے، مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے۔ کتنا وہ حسین منظر ہوگا مدینہ طیبہ کا کہ آج ہم جن کا ذکر سنانا اپنی بخششوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کتنا خوش نصیب وہ زمانہ اور وہ لوگ ہوں گے جو ذکر بھی مدینے والے کا کرتے تھے تو چہرے اور زلفوں کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ کتنا وہ حسین اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، کتنے خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب وہ بن ٹھن کے نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے کاشانہ مبارکہ سے نکلے مسجد شریف کی طرف۔ امام الانبیاء جب مسجد میں تشریف لے گئے وہاں سرکار نے دیکھا صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید آج کے زمانے میں لوگ ہمیں یہ سبق بڑے اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا سیکھنے سے پہلے یہ عرض کرتے ہیں حضور ہم نے اپنے آپ کو کہیں دے دیا ہے، اس لیے کسی اور پہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس سے ہم نے سودا کیا ہے وہ اتنا بڑا سوداگر ہے کہ اس کے بعد اتنی بڑی دولت دینے والا ہے کہیں بکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ ہم نے وہاں سودا کر دیا ہے، اور بڑے بڑے بازاروں میں کسی نے مصر کے بازار میں کیا ہوگا، کسی نے شام کے بازار میں کیا ہوگا، کسی نے کیسر و کسرا کے پاس کیا ہوگا، ہم نے سودا کیا ہے تو رسول اللہ کے گھر والوں سے کیا ہے۔ ہم نے سرزمین گولڑا کے بادشاہ بابا مہر علی سے سودا کر ڈالا ہے، بس اس کے بعد کہیں بکنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے ہم مانتے ہیں مجلسوں کو، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہم جماعتوں کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم